السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو another پوڈکاسٹ۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک ایسی شخصیت کہ جن کو اگر پراسرار شخصیت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، بالکل، کیونکہ ان کے پاس ہیں ایسی پراسرار کہانیاں اور ایسے سچے پراسرار واقعات کہ جو آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بالکل، آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں محمد علی شیخ صاحب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی پوڈ کاسٹ اور بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام راہیل صاحب، میں بالکل ٹھیک صاحب۔ میں نے بھی بہت سی پراسرار کہانیاں اور پراسرار فلمیں دیکھی ہیں، مگر میں آج تک ان پراسرار کہانیوں اور فلموں سے نہیں ڈرا۔ اور اگر میں تمہیں ایک کہانی سنا کر اگر ڈرا دوں تو چلیں شیخ صاحب شروع کریں۔ تو کہانی ہے گوسٹ مین کے نام سے فیمس ہونے والے ایک افسانے کی۔ گوسٹ مین کے نام کا افسانہ؟ تو کہانی ہے امریکہ کے ایک گھنے جنگل میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں کی۔ لیکن اس پورے گاؤں کو ایک پراسرار شخصیت نے اپنی خوف کی زد میں لے رکھا تھا، اور وہ پراسرار شخصیت مشہور تھی گوسٹ مین کے نام سے۔ گوسٹ مین کے نام سے، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ نہ زندہ ہے اور نہ مردہ، نہ زندہ تھا اور نہ مردہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا شیخ صاحب؟ یہ ایک ایسی روح تھی کہ جو زندہ اور مردہ کے درمیان میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ گاؤں ایک پرسکون گاؤں تھا، اور اس گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن اس گاؤں کے لوگ نسل در نسل اسی گوسٹ مین کی کہانیوں سے خوف زدہ تھے۔ اچھا، تو یہ گاؤں نسل در نسل اسی گوسٹ مین کے افسانے سے خوف زدہ تھا، اور اس موسم سرما میں ان کے ساتھ بہت عجیب ہونے یہ لگا کہ اس موسم سرما میں نہ ہی ان کی فصل ہوئی، اور رات کے ٹائم ان کے جانور غائب ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ اچھا، تو رات کے ٹائم ان کے جانور بھی غائب ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ مگر پھر ہوا یہ کہ اسی گاؤں میں سے ایک بہادر عورت، اور اس عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس پورے گاؤں کو اس گوسٹ مین کے خوف سے آزاد کرواؤں گی۔ اس پورے گاؤں میں سے اس ایک عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گوسٹ مین کی کہانی کو ختم کرے گی، اور اسی کے چلتے ہوئے اس نے گاؤں میں سے کچھ بہادر لڑکوں کا ایک گروپ بنایا، اور وہ نکل پڑے اس گھنے جنگل کی طرف۔ وہ چلتے چلتے جنگل کے ایک ایسے حصے میں چلے گئے کہ جہاں پر اونچے اونچے درخت اور صحیح گھنا اندھیرا تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ جو ان کے پاس ان کی لالٹین تھی، اس کی روشنی سے پیدا ہونے والا ان کا سایہ، اور وہ اتنا خوفناک نظر آ رہا تھا کہ وہ گروپ اپنے سائے سے ڈرنے لگا۔ مطلب کہ جنگل اتنا زیادہ گھنا تھا کہ وہ لوگ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے۔ گھنٹوں کی کوشش اور تلاش کے بعد وہ گروپ اندھیرے میں چلتا ایک کارٹرج سے ٹکرا گیا۔ جنگل میں کارٹرج کہاں سے آیا؟ وہ گروپ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جنگل میں کارٹرج کہاں سے آیا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور اس کارٹرج کو اوپن کرتا ہے، اس کارٹرج کو کھولتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کارٹرج کے اندر ایک آدمی ملا۔ تو شیخ صاحب، جنگل میں جو کارٹرج تھا اس میں وہ آدمی کون تھا؟ اس کا نام تھا الیگزینڈر، اس آدمی کا جو کہ تھا کارٹرج کے اندر۔ مگر وہ الیگزینڈر نامی شخص جو کہ جنگل میں سے ملا، وہ تھا ایک سائنٹسٹ۔ تو وہ آدمی ایک سائنٹسٹ تھا، وہ کافی سالوں سے اسی کارٹرج میں رہ رہا تھا، مگر وہ پہلے رہتا تھا انہی گاؤں والوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک سائنٹسٹ تھا اور یہ ایسی چیزیں بناتا تھا کہ جو گاؤں والوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مطلب کیسی چیزیں بناتا تھا وہ؟ اور اس سائنٹسٹ نے ایک ایسی مشین بنائی تھی کہ جس میں سے عجیب و غریب آوازیں اور روشنیاں نکلتی تھی۔
اور وہ مشین، وہ آوازیں اور وہ روشنیاں ہی اس پورے پراسرار واقعات کا سبب بنی تھی اس گاؤں میں۔ اچھا، تو یہ سب پراسرار واقعات جو بھی اس گاؤں میں ہو رہا تھا وہ سب اس آدمی کی بنائی ہوئی مشین کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اور کرتے کرتے گاؤں والوں کو اس الیگزینڈر نامی شخص کے بارے میں ہر چیز پتہ چل گئی، اور اس سے پتہ یہ چلا اس نامی پراسرار شخصیت جس نے اس پورے گاؤں کو خوفزدہ کر رکھا تھا، دراصل میں وہ ایک غلط فہمی کا شکار سائنٹسٹ تھا۔ وہ الیگزینڈر نامی آدمی جو کہ گوسٹ مین کے نام سے اس پورے گاؤں میں مشہور تھا، وہ اصل میں تھا ایک سائنٹسٹ۔